بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، رات 11 بجے کے بعد مطیع اللہ جان سینئر صحافی ان کو اغوا کر لیا گیا، اور ان کو اغوا کس نے کیا، ان کے پیچھے کون ہے اغوا میں، اور اغوا کی وجہ کیا بنی، اس پر آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، لاہور میں ایک کورٹ رپورٹر شاکر محمود اوان، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ ایف آئی اے رات کو 2 بجے کے قریب ان کے گھر آئی اور ان کو اٹھا کر لے گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ ناظرین، مطیع اللہ جان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں وہ۔ 2-3 دن سے ڈی چوک پر جو معاملہ ہوا تھا، 3 سے 4 لوگ جو شہید ہوئے تھے رینجرز کے، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطیع اللہ جان جو ہے وہ بائی چانس وہاں کھڑے تھے ہسپتال کے باہر جب ڈیڈ باڈیز رینجرز کی آئیں۔ اب وہاں پر موجود ایک شخص جن کے بھائی کا جو ہے وہ انتقال ہوا، جو شہید ہوئے، گاڑی کے نیچے آئے، انہوں نے ان سے انٹرویو کر لیا۔ اب جب وہ انٹرویو انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی کہ پولیس دباؤ دے رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا نام لگائیں اور کہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے انہیں مارا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رینجرز کی گاڑیوں کے نیچے آ کے یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، رینجرز والے۔ اور ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں جھوٹ بولوں۔ تو پولیس والوں نے پھر انہیں باہر نکال دیا۔ یہ مطیع اللہ جان نے یہ غلطی کی، انٹرویو کر کے گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ایکسپوز کیا، اور جب منظر عام پر چیز لے کر آئے، حقیقت دکھائی عوام کو اور حکومت کو، ان کا چہرہ دکھایا، تو حکومت برا منا گئی۔ اب مطیع اللہ جان اس کے بعد ایک چیز وہ ہو گئی، اور دوسری چیز وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ ڈی چوک کے اوپر جو 27 نومبر کو معاملہ ہوا ڈائریکٹ فائرنگ کا، جو اب بڑے بڑے سینئر صحافی حامد میر جیسے وہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی ریاست ایک نہتے شہریوں پر اس طریقے سے ڈائریکٹ فائرنگ کرے۔ اس کے حامد میر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دفتر ہمارا ڈی چوک کے قریب تھا، اور وہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ لائٹس آف کر دیں، کیونکہ جب فائرنگ کی گئی تو ڈی چوک کی لائٹ آف کی گئی، اور اس کے بعد جتنے ارد گرد دفاتر تھے وہاں کام کرنے والے لوگوں کو کام کرنے سے روکا گیا، ان کو نکالا گیا اور تمام لائٹس آف کی گئی، اور اس کے بعد پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب حامد میر صاحب جیسے صحافی کہہ رہے ہیں، دی گارڈین جو انٹرنیشنل جو ہے وہ نیوز پیپر ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلٹس لگی ہیں، ان سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ ڈیڈ باڈیز بھی آئی ہیں، لیکن حقیقت بتانے سے ہر بندہ جو ہے وہ گریز ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کسی قسم کی کوئی شہادتیں نہیں ہوئی، کوئی لوگ ہلاک نہیں ہوئے، کوئی جان بحق نہیں ہوئے، فائرنگ ہم نے کی نہیں، شیلنگ کی گئی اور ربڑ کی بلٹس چلائی گئی۔ اب ناظرین، اسی کی تحقیقات کرنے کے لیے مطیع اللہ جان 2 دن سے ہسپتال کے باہر تھے اور وہ تحقیقات کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ جا کے کل کی کہ جی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جو پیمز ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں ان سے ایک حکومتی کارکن اندر بیٹھے ہوئے اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، اور 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا کہ وہ اندر بات چیت کر رہے ہیں۔ اب شش و پنج تو حکومت نے خود پیدا کی ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 200 سے اوپر لوگ شہید ہو گئے، 270 لوگ شہید ہو گئے، 200 سے اوپر شہید ہو گئے، 200 ہو گئے، 150 ہو گئے، 100 ہو گئے، 20 ہو گئے، کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں آ رہا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈیتھس جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ اب بندہ اگر ایک بھی بلٹ سے ہوا ہے تو اس کا مطلب گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ فائر چلایا نا، اور جو زخمی بتائے جا رہے ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ گن شاٹ جو ہے وہ لگا ہے اور اس سے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب مطیع اللہ جان اسی سلسلے میں تحقیقات کرنے کے لیے کل رات موجود تھے، اور ان کے ساتھ ثاقب بشیر جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ بھی ساتھ موجود تھے۔ اب بقول ثاقب بشیر صاحب کے کہ وہ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے پیمز ہاسپٹل کے، اور وہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے کالی چادر ڈالی اور گاڑی میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور اس کے بعد 5 منٹ کے وقفے پر کسی بلڈنگ کے اندر لے کر گئے، اور چادر ہمارے چہروں پر تھی، اور اس کے بعد پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ نے کوئی چائے وائے پینی ہے، یہ پوچھ کے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ثاقب بشیر صاحب کو لے گئے دوبارہ واپس، اور اس کے بعد انہیں چھوڑ گئے I9 جو ہے ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ٹارگٹ جو تھا وہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان تھے۔ مطیع اللہ جان پہلی دفعہ جو ہے وہ اغوا نہیں ہوئے، اس سے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں بھی ہوئے تھے، اور جب پھر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو عمران خان نے فوری طور پر ISI کو کہا تھا کہ آپ نے کیا کیا، فوری طور پر ریلیز کریں، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مطیع اللہ جان جو ہیں وہ انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا۔ اب ناظرین، اس وقت مریم نواز، شہباز شریف صاحب
پوری کی پوری نون لیگ اور پوری کی پوری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے دوگلے اور 2 نمبر جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں وہ بڑی ٹیں ٹیں کرتے تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا، ایک صحافی جو ہے وہ ان کو اغوا کر لیا گیا، 2 صحافیوں کو اغوا کر لیا گیا، عمران شفقت کو اغوا کر لیا گیا، وہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی تھیں. تو آج ان کو سانپ سونگ ہے، آج یہ خاموش بیٹھے ہوئے. کل بھی تو 2 صحافی اغوا ہوئے ہیں نا، شاکر محمود اوان ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا. لیکن حکومت پوری کی پوری خاموش ہے، کیونکہ آج ان کی حکومت ہے، وہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہمیں نیکسٹ جو ہے وہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی 5 سے 6 سیٹیں بھی مل جائیں جب بھی الیکشن ہو. تو یہی ڈر خوف ہے کہ جتنے دن ہوتے ہیں کریں، طاقتور حلقوں کی جو ہے وہ آشرواد ہمارے سروں پر ہے اور ہم فارم 47 کے ہیں اور جب تک ہم نے چلنا ہے چلیں. آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک سینئر کورٹس جو رپورٹر ہیں، انویسٹیگیٹو جو ہے وہ سٹوریز کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ اس پر تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا حقیقت کیا ہے، اور منظر عام پر لانا چاہتے تھے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب یہاں یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ حکومت جو ہے وہ چھپا رہی ہے. اگر حکومت اس نے کسی قسم کا کچھ ڈر خوف نہ ہوتا تو وہ تمام صحافیوں کو کہتے کہ آئیں اب ہسپتال آئیں تحقیقات کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت نے رات کے اندھیرے میں لائٹس آف کر کے ڈائریکٹ فائر کھولے، لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا، انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، انٹرنیشنل خبریں چھپ رہی ہیں کہ فائر چلایا گیا ہے. حامد میر جیسے جو ہیں وائس آف امریکہ اردو کو وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ فائر ہوئے ہیں. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس سے مطلب ہے کہ آپ جو ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں. جو مرضی وزیر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو تمام کے تمام وزراء آ رہے ہیں، ایک سے ایک آ کے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے جی کسی قسم کی کوئی جی وہ ہم نے فائرنگ نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر نہیں ہوا تو پھر پورے میڈیا کو بلا کے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے آپ ہسپتالوں میں لے جائیں. اب پمز ہاسپٹل ہو گیا یا پولی کلینک ہو گیا، وہ حقیقت بتا ہی نہیں رہے کہ کیا ہوا ہے، کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، کتنی نہیں ہوئی. ثاقب بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 جو ہے 2 پولی کلینک اور 2 پمز ہاسپٹل کے اندر ڈیتھ ہوئی ہیں جن کا بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک شانگلہ کوئی ہے ہسپتال کوئی، وہاں ایک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو 5 ڈیڈ باڈیز تو آئی ہوئی ہیں، باقی جو ہے آپ کنفرم ہی نہیں کر رہے. تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے. اب یہ مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کر کے تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے وہ سچ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت کہہ رہی ہے. اب وہ چاہے 500 لوگ کہہ دیں گے ہمارے شہید ہوئے ہیں تو نہیں، اس سے اچھا پھر آپ خود ہی وہ ساری ڈیٹیل بتا دیں. لیکن آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے تو پھر آپ مرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے نہتے شہریوں پر جو ہے وہ فائر کھولے. آپ نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. وہ ایک ویژول تو وائرل ہوا پڑیں گے، ایک شہری نماز پڑھ رہے ہیں اور اسے رینجر کے آپ کے لوگ جو ہیں، ریاست کے سپاہی، ریاست کے نوکر اور ریاست کے جو محافظ بنے پھرتے ہیں، انہوں نے وردی میں تھے اور انہوں نے اس نمازی کو جو ہے اوپر سے نیچے گرایا اور اس کی گردن ٹوٹی اور وہ شہید ہو گیا. تو کس کس چیز کو آپ چھپائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو مطیع اللہ جان صاحب کو آپ نے اغوا کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اور پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ اسد طور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نور الامین دانش ایک کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، آج صبح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ کھانے میں پولیس اسٹیشن میں جو ہے نا وہ رینجرز والے لے کر آئے ہیں اور ایف آئی آر کٹوائی ہے مطیع اللہ جان پہ کہ یہ ان سے آئس جو ہے وہ ڈرگ برآمد ہوئی ہے. اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ ایسی بھونڈی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں جس شخص نے جو ہے وہ کبھی سگریٹ نہیں پیا. اب ستور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مطیع اللہ جان نے کبھی کوئی سگریٹ نہیں پیا، کوئی نشہ نہیں کیا، تو آپ اس پہ آئس ڈرگ کی برآمدی کا جو ہے پرچہ کٹوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت؟ ظاہری بات ہے کہ آپ نے بتانا ہے نا ریاست کو کہ ہم نے جو ہے وہ پرچہ کاٹا ہے، اس میں گرفتاری ڈالی ہے. اور پرچہ کیا کاٹا ہے؟ آپ نے تو اغوا کیا ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ تو پرچہ یہ بھی کاٹ سکتے ہیں کہ جی وہ اس نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. آپ جو مرضی پرچے کاٹ لیں، آپ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کتنے پرچے کاٹ لیے؟ 2.5 سالوں سے آپ 2 نمبر پرچے ہی کاٹتے آ رہے ہیں نا. 2.5 سالوں سے آپ ظلم و ستم ہی کرتے آ رہے ہیں نا. اس کے بعد جو ہے وہ رات کو شاکر محمود اوان ان کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے لوگ ان کے گھر داخل ہوئے اور کورٹ رپورٹر ہیں وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ ویسے آج کل ان کے خلاف تھیں کیونکہ وہ کورٹ سے متعلق رپورٹ کر رہے تھے. اور ماضی کے اندر جب یہ کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے تو عظمیٰ بخاری، مریم نواز یہ خوش ہوتی تھی کہ یہ دیکھیں حقیقت بیان کر رہے ہیں. اور آج عدالتوں کے اندر سے وہی رپورٹنگ وہ اپنا جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. تو یہی حکومت، کیونکہ آج حکومت میں تو آج یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھوا لیں گے، ہم آپ کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم کروا دیں گے. ہماری شکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اور وہ ان کی پھر نوکری ختم بھی ہوئی ہم نیوز سے، شاکر محمود اوان کی. اور اس کے بعد اب ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور ان کی پھر اہلیہ سے، ان کے گھر والوں سے بدتمیزی کی گئی اور رات 2 بجے آپ اٹھا کے لے گئے. تو اب مریم نواز کدھر ہے؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب
शहबाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही उनको डूब मरने का मुकाम है, वो बेचारे जो हैं उनकी शलवारें गीली हुई पड़ी है कि हम पॉपुलैरिटी खत्म नहीं कर सके इमरान खान की, और हम जो है वो कुछ जो नहीं कर सके। और रात को बड़ा वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वो हमारे साथ मिले हैं। तो हम ये, इसमें कोई शक नहीं, आपने सच बयान किया है कि वो आपके साथ मिले हैं, तो इतना जुल्म सितम हुआ है कि आपने डायरेक्ट फायर किया है, क्योंकि आप डर गए थे कि इतने अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई है। पूरा पाकिस्तान सील करने के बावजूद वो इस्लामाबाद के दिल डी चौक पर पहुंच गए थे, और अगर अब वो बैठ जाते तो फिर आपकी हुकूमत का तख्ता गोल था, और आपने उसी को करने के लिए लीडरशिप तो खैर उनके जो वो तो बगैरत बन गई ना, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो तो भाग गई, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन हुकूमत जो है, रियासत जो है, वो कभी वहां जो लोग थे, जो असतूर उनसे बातें कर रहा था, उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे हैं हमारे फौजी भाई हैं, रेंजर हम पे गोली नहीं चलाएगी, वो हम में से हैं, वो हमारे मुहाफिज हैं, उनसे हमें क्या डर है, हम तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि वो लोग जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये हमारे भाई हैं, तो अब वो क्या सोच रहे होंगे कि हम पर रियासत के इदारों ने, रियासत के मुहाफिजों ने हम पर डायरेक्ट गोलियां चलाई और हमें मारा। तो सोचने का मुकाम है नाजरीन, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती जा रही है। और अब भी अगर शहबाज शरीफ साहब कहना कि हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हालात जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं, जिस नहज पर, तो बहुत ही मुश्किल है कि हालात इनके काबू में आए।